بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 9، عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم اور روح دونوں پر ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب اور ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہے۔ لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا۔ جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان، بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے۔ وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیت پر لا کر انہیں پہلے اجزاء اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 10، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب اس سے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و ثواب عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ مسئلہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین و شہداء و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، یعنی ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔ ماد و حشر کا